نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهده بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والأولى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ خدا نے جس کو چن لیا وہ با وفا معاویہ، خدا نے جس کو چن لیا وہ با وفا معاویہ، وہ اہل حق کا پیشوا وہ مقتدا معاویہ، وہ بحر و بر کی سلطنت کا بادشاہ و سربراہ، وہ بحر و بر کی سلطنت کا بادشاہ و سربراہ، امیر مومنین کا وہ رہنما معاویہ۔ میرے واجب الاحترام ذی قدر اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کی اس پررونق تقریب میں میرا عنوان صحابی رسول کاتب وحی حضور کے برادر نسبتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے معنون ہے۔ سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کے 10ویں رکوع سے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے 3 طبقات اور 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 مہاجرین، جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان لے، جہاد کیا اور ہجرت کی جیسے خلفائے راشدین۔ نمبر 2 انصار، جو اللہ کی رضا کے لیے ایمان لے اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ان کی نصرت اور مدد کی جیسے حضرت سعد بن عبادہ اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہما۔ نمبر 3 وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان لے جبکہ نصرت اور امداد کی ضرورت نہ تھی، مگر انہوں نے حضور اور صحابہ کے ساتھ مل کر جہاد و ہجرت کی۔ اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی تم میں سے ہیں، جیسے حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید اور امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان تینوں جماعتوں کے لیے اللہ نے 3 نتائج ذکر فرمائے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سب پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ ورزق کریم، کہ اللہ نے ان کے لیے عزت والی روزی کا اعلان کر دیا۔ تو اس آیت سے امیر معاویہ کا مومن اور متقی، مجاہد فی سبیل اللہ، مہاجر فی سبیل اللہ اور جنتی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ قربان جاؤں امیر معاویہ پر کہ جن کی عظمت کا اعلان رب نے قرآن میں کیا۔ تو اب ذرا غور کیجئے، جب آسمان کی بلندی نہ تھی، جب زمین کی پستی نہ تھی، جب سورج کی چمک نہ تھی، جب چاند کی روشنی نہ تھی، جب ستاروں کی تمک نہ تھی، جب ہواؤں کے جھونکے نہ تھے، جب دریاؤں کی روانی نہ تھی، جب انسان اور جن نہ تھے، جب کچھ نہ تھا، تب بھی یہ اعلان تھا، آج بھی یہ اعلان ہے اور قیامت تک یہ اعلان باقی رہے گا۔ یہ اعلان مسجد کے ممبر و محراب میں ہوگا، دینی مدارس کے در و دیوار میں ہوگا، سکول اور کالج کے ماحول میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، سفر و حضر میں ہوگا، جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی معاویہ کی عظمت بیان ہوتی رہے گی۔ سامعین عزیز وقار، کون امیر معاویہ کہ جس کے بارے میں قرآن نے گارنٹی دی؟ پارہ نمبر 30 سورۃ عبس، مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ کون امیر معاویہ جس کو حضور نے دعائیں دی؟ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ کئی مرتبہ دعائیں دی۔ جامع الترمذی جلد 2 صفحہ 224 پر حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ 342 پر حضور نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔
موجم الاوسط جلد 1 صفحہ 498 پر حضور نے فرمایا اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ کون امیر معاویہ جس نے کابل کو فتح کیا؟ کون امیر معاویہ جس نے غزنی کی بستیاں فنا کی؟ کون امیر معاویہ جس نے جلال آباد کو فتح کیا؟ کون امیر معاویہ جس نے عرب کی 7.5 لاکھ ایکڑ زمین کو سرسبز و شاداب کیا؟ کون امیر معاویہ جس نے پرانے قلعوں کی نئی تعمیر کروائی اور بے شمار شہر آباد کیے؟ کون امیر معاویہ جس نے چین کے علاقوں کو فتح کیا؟ کون امیر معاویہ جس نے روس کی 57 چوکیوں پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا؟ کون امیر معاویہ جس نے آذربائیجان کو فتح کیا؟ کون امیر معاویہ جس نے 45 ہجری میں حضرت سبان بن مسلمہ کی قیادت میں 12,000 کا لشکر افغانستان فتح کرنے کے لیے بھیجا؟ کون امیر معاویہ جس نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا؟ کون امیر معاویہ جس نے پشاور میں بدھ مت کے حکمرانوں کو قتل کیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا؟ کون امیر معاویہ جس کے دور میں بچوں کے نام رجسٹر کرائے گئے؟ کون امیر معاویہ جس کے دور میں رعایا کی ضروریات کو بیت المال سے پورا کیا جاتا، خصوصاً اہل بیت کا خیال رکھا جاتا؟ کون امیر معاویہ جس نے جگہ جگہ ڈاک کی چوکیاں قائم کی؟ کون امیر معاویہ جس نے نئی مساجد تعمیر کروائی اور مساجد کے مینار بنوائے؟ کون امیر معاویہ کہ جب حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا کہ سب سے پہلا وہ لشکر جو بحری جہاد کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے، تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ سب سے پہلا وہ لشکر جس نے بحری جہاد کیا، سمندری جہاد کیا، اس کی قیادت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں تھی۔ سامعین محترم، سیرت امیر معاویہ پر جہاں دیگر علماء اکابرین دیوبند نے کتاب تحریر کی، وہاں میرے شیخ متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن حافظہ اللہ نے سیرت معاویہ بن ابی سفیان ایک کتاب تحریر کی جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کے ایک حصے میں ان کی حیات و خدمات موجود ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ میرے شیخ نے ایک سلسلہ شروع کیا جو حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتا ہوا حضرت امیر معاویہ پر ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے کہنے دیجئے، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، اے امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔